कम उम्र लड़कियां अपने पेट का दर्द खत्म करवाने के लिए अम्मी के पास आती। मेरी अम्मी लड़कियों के नाक में तेल डालकर कमरे में बंद कर देती। जब उनके पेट का दर्द खत्म हो जाता, वो सुबह को खुशी से अपने घर चली जाती, लेकिन कमरे में किसी और को जाने की इजाज़त ना होती। एक दिन मैंने अपने नाक में तेल डाला, तो 10 मिनट के बाद मेरे साथ जो सलूक हुआ, होश उड़ गए। मेरा नाम हीरा है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक खूबसूरत नौजवान लचकदार जिस्म वाली लड़की हूँ। मेरा पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद है। मेरी नशीली आंखें हर नौजवान मर्द को अपनी तरफ खींच लेती, जिसकी वजह से मेरी अम्मी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। एक दिन अम्मी बाहर किसी काम से गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी। मैंने खाना बनाया और अम्मी का इंतज़ार करने लगी। मेरे पेट में शदीद किस्म का दर्द होने लगा। मैंने भी अम्मी वाला तेल नाक में डाल लिया। कुछ ही देर बाद मेरे साथ जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। मेरी अम्मी की शोहरत और उनके काम के चर्चे हर जगह फैल चुके थे। अब उन्होंने एक नया असूल बना लिया था कि वो किसी भी बड़ी उम्र की खातून का इलाज नहीं करेंगी। जब भी कोई ज़ईफ़ खातून इनके क्लिनिक आती, वो बाहर से ही उन्हें माज़रत करके रुखसत कर देती और साफ कह देती कि मेरा क्लिनिक सिर्फ जवान लड़कियों के इलाज के लिए मखसूस है। लोग मेरी अम्मी को एक नेक दिल इंसान और दूसरों का दुख बांटने वाला समझते थे, जिस पर मुझे बहुत नाज था। एक दिन अम्मी के पास एक बहुत प्यारी सी लड़की अपनी वालदा के हमराह आई। वो लड़की मुसलसल रो रही थी, जबकि अम्मी हस्बे मामूल उसे तसल्ली देते हुए कह रही थीं, बेटी तुम्हें पक्का किसी हासदीन की नज़र लगी है, तुम्हारे पेट की ये तकलीफ़ मामूली नहीं है। वो लड़की रोते हुए बार बार अपनी माँ की तरफ देखती, फिर अम्मी ने उसे अंदरूनी कमरे में जाने का इशारा किया। ये वही मखसूस कमरा था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रखा जाता था। मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल रहता था कि अम्मी सिर्फ नौजवान लड़कियों को ही इस कमरे में क्यों ले जाती हैं। मैंने कभी किसी शादीशुदा या बड़ी उम्र रसीदा खातून को वहां जाते नहीं देखा था। एक दिन मैं पानी पी रही थी कि शरारत सूझी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी क्या मैं आपका ये ख़ास तेल अपनी ज़बान पर चख कर देखूं? ये सुनते ही उन्होंने तेज़ी से वो तमाम चीज़ें मेरे हाथ से झपट लीं और गुस्से में लाल पीली होकर बोली, खबरदार, अगर तुमने दोबारा इन चीज़ों को छुआ और तुम जहाँ छुप कर क्या कर रही हो, फौरन जहाँ से जाओ। अचानक वो लड़ने लगी और मुझे अपनी आगोश में लेकर प्यार करने लगी, मगर उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ साफ झलक रहा था। ये इंसानी फितरत है कि जिस काम से उसे रोका जाए, उसका तजस्सुस और बढ़ जाता है। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि मैं देख कर रहूँगी कि आखिर अम्मी मरीज़ों का इलाज किस तरीके से करती हैं। रात को अम्मी सोने के लिए कमरे में चली गई। काफ़ी देर के बाद मैंने हिम्मत जमा की और दबे पाँव इनके सरहाने के पास जा पहुंची। चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। मैं बहुत एहतियात से चलती हुई इस मखसूस कमरे के सामने जा पहुंची, जो कमरा हमेशा खामोश रहता था। जैसे ही मैंने ताले में चाबी लगाई और उसे खोलने की कोशिश की, अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ पूरी कुव्वत से जकड़ लिया। खौफ के मारे जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अम्मी खड़ी थीं। इनका चेहरा गुस्से से तप रहा था। उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे मैं लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई। वो किसी भफरी हुई शेरनी की तरह मुझ पर चिल्ला रही थी। मैं हिम्मत हार कर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार अम्मी ने मुझ पर हाथ उठाया था। इस एक थप्पड़ ने मुझे वो दिन याद दिला दिया जब मैं सिर्फ 13 साल की थी और मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ गया था। मेरी दादी का इंतकाल तो शायद मेरे पैदा होने से भी पहले हो चुका था। वालिद की वफ़ात के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें किसी ने कुएं में धक्का दे दिया हो। हमारे पास अपना घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहना बहुत मुश्किल था, साथ कोई मर्द का सहारा भी ना था। वालिद के इंतकाल के एक हफ्ते के बाद मालिक मकान हमारे घर सारा दिन बैठा रहता था। इसकी नज़र हमेशा मुझ पर होती थी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता, लेकिन मुझे ये सब अच्छा ना लगता। जब भी वो आता, बात अम्मी से करता और नज़रें मुझ पर जमाए रखता था। एक रोज़ उस शख्स ने अम्मी को लालच देते हुए कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं ये 2 मंजिला घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं बरामदे में खड़ी ये सब देख रही थी और मेरा दिल डर रहा था कि कहीं अम्मी इस बदकिरदार आदमी की बात मान ना लें। अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या बनेगा। मगर मेरी अम्मी ने इस दिन कमाल कर दिखाया। उन्होंने इस मकान मालिक को बालों से पकड़ा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अगरिचा इसके बाद हमें वो घर छोड़ना पड़ा।
لیکن امی نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا ہم فٹ پاتھ پر سو جائیں گے اور فاقے کر لیں گے، لیکن ایسی گھناؤنی بات کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت امی جوان تھیں اور ان میں بڑی ہمت تھی۔ ان کے اس حوصلے اور فیصلے پر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ لیکن آج امی کے اسی ہاتھ نے مجھ پر تمانچہ رسید کیا تھا، اور وہ بھی محض اس لیے کہ میں نے اس پر اسرار کمرے کو کھولنے کی کوشش کی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ ماں جو غیرت اور بہادری کی علامت تھیں، اس بند کمرے میں آخر ایسا کیا چھپا رہی تھیں؟ کیا وہاں ان کا کوئی بہت بڑا راز دفن تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں امی کے سامنے بالکل عام رہوں گی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، تاکہ ان کا شک دور ہو جائے۔ پوری رات میں نے روتے ہوئے گزاری۔ صبح جب میں امی کے سامنے آئی تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، اس کمرے میں بہت زہریلی اور خطرناک دوائیں رکھی ہیں، اگر تم انہیں چھو لیتی تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر تو ہلا دیا، لیکن میرے ذہن میں پیدا ہونے والا شک اب بھی وہیں موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ امی اب مجھ سے زیادہ محتاط رہنے لگی تھیں۔ وہ اپنے کلینک کا سارا کام بڑی رازداری سے کرتیں اور مجھے ان تمام معاملات سے دور رکھتیں۔ پھر ایک شام میری نظر دوبارہ اسی لڑکی پر پڑی جو کچھ روز پہلے آئی تھی، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ وہی شخص موجود تھا جو پچھلی بار عقبی دروازے سے داخل ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے معافی تو مانگ لی تھی، لیکن میرا دل مسلسل مجھے چونکے لگا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ اب مجھے اس کمرے کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں رہا، تاکہ وہ مجھ سے بے فکر ہو جائیں۔ میری یہ ترکیب کام کر گئی اور وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں، مگر اب ان کا انداز پہلے سے کہیں زیادہ پر اسرار اور ڈھکا چھپا ہو گیا تھا۔ کئی روز بیت گئے۔ ایک بار پھر وہی پیاری سی لڑکی امی کے پاس آئی جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور بے جان سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس میں زندگی کی رمق باقی نہ ہو۔ امی اسے ساتھ لے کر اندر چلی گئیں اور کافی دیر تک باہر نہیں نکلیں۔ میں صحن میں بیٹھی حالات کا جائزہ لے رہی تھی کہ میری نظر دوبارہ اسی شخص پر پڑی جو پچھلی دفعہ رقم کا لفافہ دے کر گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پچھلے دروازے پر موجود تھا اور بار بار دائیں بائیں دیکھ رہا، جیسے کسی خاص اشارے یا کسی کے آنے کا منتظر ہو۔ کچھ دیر گزری تو امی کمرے سے باہر نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھے جو انہوں نے اس شخص کو واپس تھمائے اور برہمی سے کہنے لگیں، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ لڑکی ابھی تیار نہیں ہوئی، تم رات کے وقت آنا۔ وہ شخص کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رقم تو تم نے پوری وصول کر لی ہے، اب اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ سن کر مجھ پر جیسے بجلی گر پڑی اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ کیا میری امی معصوم لڑکیوں کی عزت کا سودا کر رہی تھیں؟ کیا ان کے کلینک میں ہونے والا علاج محض دکھاوا اور ایک بھیانک پردہ تھا؟ اگلے روز اچانک امی کی حالت بگڑ گئی۔ انہیں تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے التجا کی، بیٹی مجھے فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھ سے اب یہ بوجھ مزید نہیں سہا جاتا۔ میں انہیں قریبی ہسپتال لے آئی۔ وہاں ایک نرس موجود تھی جو امی کو پہلے سے جانتی تھی، شاید وہ ہمارے کلینک پر بھی آتی جاتی رہی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب امی کا معائنہ کر رہے تھے تو وہ نرس میرے قریب آئی۔ اس نے شاید مجھے امی کی بیٹی نہیں بلکہ ان کے کام میں برابر کی شریک سمجھ کر سرگوشی کی، تمہاری امی اب بہت خطرہ مول لے رہی ہے، وہ جو نئی لڑکی آئی ہے اسے اتنی زیادہ نیند کی دوائیں نہ دیا کرو، کل تو وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی اور ہمیں اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، یاد رکھو اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ نرس کی اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور بڑی ہمت سے پوچھا، اور اس شخص کا کیا کرنا ہے جو رات کو آتا ہے؟ نرس نے جواب دیا، وہی کہو جو تمہاری امی کہتی ہیں کہ نکاح کے کاغذات بن رہے ہیں، جیسے ہی قانونی کارروائی پوری ہوگی لڑکی اسے سونپ دی جائے گی۔ اب سچائی بالکل صاف تھی۔ میری ماں جن کی پاک دامنی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب انسانی جانوں کے سودے اور زبردستی کی شادیوں کے اس گھناؤنے کاروبار کی سربراہ بن چکی تھیں۔ ہسپتال سے لوٹتے ہوئے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے امی کو بستر پر لٹایا، دوا دی اور ان کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل چھلنی ہو رہا تھا
کہ جس ماں کو میں نے اپنا سہارا سمجھا وہ اتنی کمزور اور بے حس نکلی۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی میں نے ان کے تکیے کے نیچے سے چابیاں نکال لیں۔ اس بار میرے ہاتھ خوف سے نہیں بلکہ انتقام اور غصے کی آگ سے تپ رہے تھے۔ میں نے تالا کھولا اور کمرے میں قدم رکھا۔ اندر خوب اندھیرا تھا اور ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ ڈھونڈا اور لائٹ جلائی تو مدھم سی روشنی ہو گئی۔ سامنے وہی خوبصورت لڑکی ایک پرانی سی چارپائی پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ کسی زندہ لاش کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے ہلایا اور پوچھا، ہوش میں آؤ، تم جہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے اپنی سرخ آنکھیں کھولیں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر سہم گئی اور ڈرتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ کیا تم بھی وہی ہو جو مجھے اس بوڑھے کے حوالے کرو گی؟ میں نے اسے تسلی دی، نہیں، میں اس عورت کی بیٹی ضرور ہوں، مگر میں جہاں تمہیں بچانے آئی ہوں، سچ بتاؤ جہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے انکشاف کیا، میری ماں مجھے جہاں علاج کے لیے لائی تھی، تمہاری والدہ نے مجھے کوئی چیز سنگھائی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں جہاں قید تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب مجھے اس شخص کے ساتھ جانا ہوگا جس نے میری قیمت چکائی ہے، جہاں روزانہ نئی لڑکیاں لائی جاتی ہیں۔ وہ انہیں بیماری کے علاج کے نام پر بے ہوش کرتی ہیں اور پھر ان کا سودا کر دیتی ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار کر روں۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، تو آخر کار تم نے سب دیکھ ہی لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو امی دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب ممتا کی جگہ ایک ہولناک سناٹا اور سرد مہری تھی۔ میں نے چیخ کر پوچھا، امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے ان معصوموں کی زندگی کیوں اجاڑ دی؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ کیا آپ کے دل میں خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ انہوں نے نہایت سرد لہجے میں جواب دیا، خدا کا خوف تب کہاں تھا جب ہم سڑکوں پر دھکے کھا رہے تھے، جب مکان مالک ہمیں گھر سے نکال رہا تھا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تاکہ تم ایک محل جیسے گھر میں رہو اور تمہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے صرف ان لڑکیوں کا سودا کیا جو اپنے گھروں سے تنگ تھیں یا جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، اس کا ہنستا بستا خاندان ہے، آپ نے اسے اغوا کیا ہے۔ امی نے ایک زوردار اور تلخ قہقہ لگایا اور بولی، بیٹی اس کی اپنی ماں نے ہی اسے میرے ہاتھ بیچا ہے۔ وہ جو عورت اس کے ساتھ آئی تھی وہ اس کی سگی ماں تھی اور اس نے 5 لاکھ روپے کے بدلے اپنی بیٹی میرے حوالے کی ہے تاکہ میں اسے کسی امیر بوڑھے کے ہاتھے چڑھا دوں۔ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، جہاں سب کی ایک قیمت ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دنیا اتنی بے رحم اور ظالم ہو سکتی ہے؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب امی نے انکشاف کیا کہ اس لڑکی کو اس کی اپنی ماں نے بیچا ہے تو مجھے لگا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب فرش پر گری سسکیاں لے رہی تھیں۔ اس کا دکھ میرے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، اگر اس کی ماں گنہگار تھی تو اللہ نے آپ کو تو عقل دی تھی، آپ نے ایک ہمدرد بن کر ایسی درندگی کیوں کی؟ امی جس دولت کے لیے آپ نے اپنا ایمان بیچا وہ جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ میں اس لڑکی کو جہاں سے نکال کر لے جاؤں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ امی نے غصے میں میرا راستہ روکنا چاہا اور چلائیں، تم ہوش کھو بیٹھی ہو، وہ آدمی باہر کھڑا ہے، اگر اسے لڑکی نہ ملی تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے لاکھوں روپے دیے ہیں۔ اسی وقت باہر سے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ یہ وہی شخص تھا جو لڑکی کو لینے آیا تھا۔ امی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے چابیاں چھیننے کی کوشش کی مگر میں نے ہمت دکھائی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے دروازے کی طرف کھینچا۔ میں نے اس سے کہا، بھاگو، جہاں سے نکل جاؤ اور کبھی مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ لڑکی گرتی پڑتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ باہر وہ آدمی اب دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی مجھ پر برس پڑی، تم نے ہمیں برباد کر دیا، اب وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ میں نے سکون سے جواب دیا، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو ہم دوسروں کی بد دعائیں لے کر گزار رہے تھے۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوا اور اسے لڑکی نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
इसने अम्मी को धक्का दिया और धमकी दी कि वो पुलिस को सब बता देगा। मैंने आगे बढ़कर कहा, शौक से बताओ, पुलिस आएगी तो तुम भी रंगे हाथों पकड़े जाओगे। हमने गुनाह किया है तो तुमने भी एक मासूम की ज़िंदगी खरीदी है। मेरी हिम्मत देखकर वो शख्स खौफज़दा हो गया और वहाँ से भाग निकला। अम्मी वहीं सहन में बैठकर ज़ारों की तार रोने लगीं। इनका सारा गरूर और तकब्बुर मिट्टी में मिल चुका था। इस रात हमने फैसला किया कि हम ये सब कुछ छोड़ देंगे। अगली सुबह हमने वो क्लिनिक हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो तमाम ख़ास तेल और अद्वियात मैंने नाली में बहा दी। हमने वो शानदार बंगला छोड़ा और एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा कच्चा मकान किराए पर ले लिया। अम्मी अब बूढ़ी हो चुकी हैं। इनके हाथों की वो ताकत ख़त्म हो गई है जिससे उन्होंने कभी मुझे थप्पड़ मारा था। अब वो सारा दिन जाए नमाज पर बैठी रोती रहती हैं और हर लड़की के लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह किसी को बेसहारा ना करे। मैं आज मेहनत मजदूरी करती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन जब मैं शाम को हलाल की सूखी रोटी लेकर घर आती हूँ तो मुझे वो सुकून मिलता है जो इस महल में कभी नहीं मिला था। लोग आज भी अम्मी को ढूंढते हुए आते हैं कि वो इलाज करने वाली अम्मी कहाँ गईं, लेकिन मैं उन्हें कह देती हूँ कि वो औरत मर चुकी। अब जहाँ सिर्फ एक गुनहगार खातून रहती है जो अपनी तौबा की कबूलियत का इंतज़ार कर रही है। सच है कि गुनाह की दौलत से इंसान पेट तो भर सकता है लेकिन रूह कभी मुतमिन नहीं होती।